نہ قانون اس سے پوچھ سکتا ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے کہ یہ اپنی بیگم کو کیوں مار رہا ہے، کس وجہ سے مارا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اور اسے فتووں کی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے مردوں کو، شوہروں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکیں۔ اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر بیگم نافرمان ہوتی ہے، شوہر کے اوپر آواز بلند کرتی ہے، اسے جواب دیتی ہے، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتی ہے، شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اب شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیگم کو ادب سکھانے کے لیے بیوی کو تادیباً مار سکتا ہے، اس پر ہاتھ بلند کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کے اندر وومن رائٹس نہیں ہیں، خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، بلکہ مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مرد یعنی شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ بات درست ہے؟ یہاں پر اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ کیا واقعی ایک مرد کو، شوہر کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ نافرمانی کی صورت میں وہ اپنی بیگم پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اسے مار سکتا ہے؟ ہم نے بہت سارے کیسز اپنے معاشرے میں دیکھے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں کہ لوگ اپنی بیگمات کے ہاتھ توڑ دیتے ہیں، پیروں پہ مارتے ہیں، چہرے سے خون کر دیتے ہیں، اس کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، اور پھر استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو ادب سکھانے کے لیے بیگم کو مارا ہے، اور چونکہ قرآن مجید اجازت دیتا ہے، مولوی صاحب نے فتویٰ بھی دیا ہوا ہے کہ قرآن نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی بیگمات کو مار سکتے ہو، لہٰذا ہم نے مار دیا، تو اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ ہم نے تو قرآن مجید کی آیت پر عمل کیا ہے۔ یہاں پر کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن سے استدلال کرتے ہیں، اور سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 34 سے استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ روایات کون سی ہیں، یہ آیت کیا ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جو روایت ہے سنن ابو داؤد، اور اس روایت کا نمبر ہے 2147، سنن ابن ماجہ روایت کا نمبر ہے 1986۔ اشعث بن قیس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، آدمی سے اس بات کا نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا گیا، یعنی نہ قانون اس سے پوچھ سکتا ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے کہ یہ اپنی بیگم کو کیوں مار رہا ہے، کس وجہ سے مارا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری، سورۃ النساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 34 سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنے اموال کو بیگمات پہ خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ پس بیگم کا کام کیا ہے؟ فالصالحات، جو نیک بیگمات ہوتی ہیں، عورتیں ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں، قانتات اللہ کی عبادت کرنے والی یا شوہروں کی فرما برداری کرنے والی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جو حفاظت ان کے سپرد کی ہے اس کی یہ حفاظت کرتی، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں بستر کی حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب یہاں پر اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں، وہ بیگمات جن کے بارے میں تمہیں یہ علم ہو کہ یہ نافرمان ہیں، جن کے بارے میں تم ڈر رہے ہو، اندیشہ ہو کہ نافرمانی کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ فعظوہن، انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر لو، واضربوہن، انہیں مارو، فإن اطعنکم، اگر وہ تمہاری پیروی کرتی ہیں، تمہاری تابعداری کرتی ہیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اب ان کے پر کوئی اور تجاوز کا رستہ مت بنانا۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بلند ہے اور بڑی ذات ہے۔ اب یہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں یہ دو چیزوں کو، یعنی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور دوسری یہ جو آیت سورہ نساء کی پیش کی ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو
شوہر حضرات اپنی بیگمات پر ہاتھ اٹھا کر ان کو لہو لہان کر کے پھر قرآن مجید کی اس طرح کی آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 50 ہے، فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، ان کے لیے یہی گناہ جو کہ کھلا ہے کافی ہے ان کے عذاب کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے میں آیت پیش کر رہا ہوں کہ جو قرآن مجید اور روایات سے استدلال کر کے اپنی بیگمات کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے، اول تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور حضرت عمر کا قول کوئی حجت نہیں ہے اس معاملے میں۔ دوسری بات، اس کو خود محدثین نے جیسے البانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ یہ حضرت عمر کا قول ہے لیکن یہ ضعیف ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند میں اشعث بن قیس ہے اور دیگر لوگ ہیں، یہ سند ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو درست بھی مان لیں اس کی سند کو، تو یہ جو روایت ہے یہ قرآن مجید کے مخالف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے ساتھ، بیگمات کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، سورہ نساء کی آیت نمبر 19۔ اور ان کے ساتھ معروف طریقے پر زندگی گزارو، معاشرت کرو۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ انسانیت کا طریقہ، جو سوسائٹی کے اندر رائج ہے، جو اچھے انسانوں کے اخلاق ہیں، اس طرح ان کے ساتھ معاشرت کرو۔ اگر تم ان کی جانب سے بیگمات سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، اللہ نے اس میں بہت خیر ڈالی ہو۔ یعنی تمہیں اگر خواتین کا رویہ پسند نہیں ہے، مزاج پسند نہیں ہے، تمہیں ان کے اخلاق پسند نہیں، تو ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے پروردگار نے خیر ڈالا ہو۔ یعنی قرآن مجید یہ ہرگز قرآن کا طریقہ نہیں ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، شوہر کو کھلی اجازت دے رہا ہے کہ اب تم لٹھ لے کر خاتون کے پیچھے دوڑ پڑو، اگر اس نے تمہیں جواب دے دیا ہے تو اب تو تم اس کی زبان کھینچ نکالو، گدی سے پکڑ لو اسے اور اس پر ظلم کرنا شروع کر دو۔ قرآن میں کسی جگہ پر بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، سنن ترمذی کا حدیث نمبر 3895، ابن ماجہ کی 1977، اور محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل یعنی اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم مارو، اور جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید کے ان آیات کے مخالف ہیں کہ جن میں قرآن مجید نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، میں مکمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ سورہ نساء کو اگر ہم پڑھیں، میں تو یہ کہنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے، خواتین کو بھی مردوں کو بھی، خاص طور پر نوجوان طبقے کو، کہ شادی سے پہلے سورہ نساء کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس میں مردوں کے لیے جو حقوق ہیں عورتوں کے بارے میں، اور عورتوں پر جو مردوں کے حقوق ہیں، اس کو بیان کیا گیا، کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اور اسے فتووں کی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب اس بارے میں کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ بھئی قرآن سے پوچھ لو، قرآن تمہارے سامنے ہے۔ قرآن سے پوچھنے کے بجائے مولوی صاحبان سے، فقہاء سے اور دیگر لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب قرآن میں مسئلہ بیان ہوا ہے، قرآن کھول کھول کے رہنمائی کر رہا ہے، تو پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، زبردستی عورتوں کے وارث مت بنو، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور ان سے وہ چیز مت لو کہ جو مال تم نے انہیں دیا ہوا تھا، مال دے دیا ہو تم نے انہیں، پھر بعد میں واپسی کا مطالبہ کرتے ہو کہ بھائی یہ جو میں نے گفٹ تمہیں دیے تھے، یہ جو چیزیں تمہیں دیں، واپس کر دو مجھے۔ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ عورت کھلی بے حیائی کے ساتھ آ جائے۔ کھلی بے حیائی کیا ہے؟ واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ بیگم بے حیا ہے، معلوم ہو گیا
کہ اس نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، بستر کے ساتھ حفاظت نہیں کی، تو آپ اپنا مال ان سے لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ مکمل آیت نہیں ہے، مکمل دیکھیے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایسی صورت کے اندر بھی کہ جب معلوم ہو جائے کہ اس نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ یعنی اگر معلوم ہو جاتا ہے بیویوں کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، یا قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بے حیائی کے ساتھ اگر وہ آ جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے، یعنی یہ دیکھ لیتا ہے شوہر کے اس کے موبائل کے اندر کوئی ایسے میسیج موجود ہیں، یا مکمل طور پر معلوم ہو گیا کوئی ویڈیو ایسی آ گئی کہ جس میں وہ بے حیائی کے مرتکب ہو رہی ہے، تو پھر بھی قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ ہم اپنے آپ کو غیرت مند سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، قرآن مجید کے اندر یہ ہے، لیکن نہیں، میری غیرت تو یہ کہہ رہی ہے، میری غیرت کا تقاضا تو یہ ہے۔ پروردگار فرما رہے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان سے کوئی بات ناپسند لگتی ہے، بری لگتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو، تمہارے لیے بہت بھلائی اس کے اندر پروردگار نے رکھ دی ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو حدود کے معاملات ہیں، اگر بیگم کے بارے میں ایسا معلوم ہو جاتا ہے، تو اگر یا تو آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، اچھے طریقے پر آپ کی بیگم رہے، گھر میں ان کے ساتھ زندگی گزاریں، نہیں رکھنا چاہتے ہیں ان کو روانہ کر دیں، طلاق کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر ان کو آزادی دے دیں۔ تیسرا جو طریقہ ہے، اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے علل اعلان، لوگوں کے سامنے بھی اس بات کو لے آتا ہے، تو اس طرح پھر ایک خاتون کی زندگی، ایک شخص کی زندگی، اس کو معاشرے کے اندر داؤ پہ لگا دیا، اس کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا۔ اب پھر قرآن مجید کے جو حدود کے قوانین ہیں وہ سارے وہاں پر پھر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ مثلا کیا ہے؟ گواہ لانا پڑیں گے، 4 گواہ عادل ہونے چاہیے، ایسے ہوں کہ جناب جو بالکل اس واقعے کے لیے ایک ہی موقع پر گواہی دینے والے ہوں، چاروں کی گواہی کے الفاظ الگ نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر یہ شخص ثابت نہ کر سکا تو جو سورہ نور کے اندر پارسا عورتوں کے اوپر تہمت لگانے والا جو حد قذف ہے، وہ قانون پھر اس شوہر کے خلاف آئے گا کہ اس نے گواہ پیش نہیں کر سکے، اب لہٰذا 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ حدود کے قوانین ہیں جو انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ میں اس کو بیان کروں گا۔ تو یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ گئی۔ اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 20، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کہ اگر تم نے ڈھیر سارا مال بھی دے رکھا ہے نا، اور تم اب ایک بیگم کے بدلے دوسری بیگم لانا چاہتے ہو، تو یہ جو پہلی بیگم کو دے رکھا ہے اب تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اب یہ جو آیت قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، یہ جو نشوز ہے، نشوز کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک عورت کب نافرمان شمار کی جائے گی، اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف بیان کر دی ہے، ڈیفینیشن کر دی ہے۔ کیا ڈیفینیشن ہے؟ میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر آیت کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے، سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 34، تو یہ تعریف آپ کو معلوم ہوگی کہ مرد جب خاتون کو، بیگم کو حقوق دیتا ہو، جو حقوق مرد کے ذمہ واجب ہیں، یعنی نان، نفقہ، لباس، روٹی، کپڑا و مکان، اور جو اس کی حقوق ہے وہ ادا کر رہا ہے، اب اگر خاتون ان حقوق کے بدلے میں جو شوہر کے حق ہے وہ ادا نہیں کر رہی اور شوہر کے سامنے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس عورت کو امرأہ ناشزہ کہتے ہیں، یعنی وہ عورت کے جو نافرمان عورت ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اب وَضْرِبُوهُنَّ جو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر ان کو مارو، تو پھر وہ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ بیگم کو مارا جائے، لیکن اس کا درست ترجمہ کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، کیا اس کا ترجمہ ان کو مارنا ہے یا اس کا ترجمہ کچھ اور ہے؟ اگر ہم ناشزہ کا لفظ سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ ناشزہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر دیگر مقام کے اوپر بھی اس ناشزہ کا یہ جو روٹ ورڈ ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ مجادلہ سورت نمبر 58 58 کی آیت نمبر 11، قرآن مجید
کہ وہ تفسیر جو خود قرآن سے ہو یہ سب سے بہترین ہے. یعنی ہمیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوگا کہ یہ نشوز کسے کہتے ہیں. کہا گیا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں علم ہو، جن کی نشوز کا تمہیں پتہ چل جائے. نشوز کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اے ایمان والو، جب تمہیں مجالس میں کہا جائے کہ کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ، جگہ دے دو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو دوسروں کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرے گا اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا ہے ان کے درجات ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھو تو اٹھ جاؤ. تو یہ کھڑے ہونے میں، قم میں اور انشز کے اندر فرق ہے. انشز کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیٹھا ہو اور پھر وہ کھڑا ہو جائے. قم ایک شخص لیٹا ہے یا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں قم، کھڑے ہو جاؤ، یہ مطلقاً ہے. لیکن نشوز کہتے ہیں کہ جب ایک شخص بیٹھا ہوا ہو اور پھر اسے آپ کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ. انشوزو یعنی اس میں بیٹھے ہوئے کی حالت اوپر ہو جاتی ہے. نشوز کہتے ہیں بلند ہو جانا، کسی چیز کا اوپر اٹھ جانا. یعنی مرد کے یہ جو اب نشوز کی حالت ہے کہ عورت وہ مرد کے بالکل برابر ہو رہی ہے، اس کو دو بدو اس کے سامنے آ رہی ہے، اس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، اس کا مقابلہ کر رہی ہے. تو نشوز کا معنی کیا ہو گیا؟ مقابل آنا، سامنے آنا. سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 259 ہے. فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے کہ ان کے اوپر فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 سال بعد ان کو جب دوبارہ سے زندگی دی، دوبارہ سے ان کو کھڑا کیا. قال کم لبثت، تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنے آپ دیر ٹھہرے تھے؟ تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا کچھ حصہ میں دن کا ٹھہرا ہوں گا، میں سویا ہوں گا یا مجھے نیند آئی ہوگی. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے کھانے کو دیکھیں، آپ ایک دن یا آدھا دن نہیں بلکہ آپ 100 سال تک آپ کے اوپر موت طاری رہی. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اب اپنے کھانے کو دیکھ لیں، اپنے پینے کو دیکھ لیں. جو پانی آپ کے پاس ہے وہ بدبودار نہیں ہوا، وہ سڑا نہیں ہے ابھی تک، وہ بالکل تر و تازہ ہے. وانظر الى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آپ اپنے گدھے کو دیکھیں، دراز گوش کو دیکھیں، اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، گل سڑ چکا ہے. اب ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اب آپ اس کی ہڈیوں کو دیکھیں، وہ گدھے کی، اس کو ہم ننشزها، اس کو بلند کریں گے. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم اس کے اوپر گوشت کا ایک لباس ڈالیں گے. تو یعنی وہ ہڈیاں ایسے بلند ہو جائیں گی، ایسے اٹھ جائیں گی اوپر، بالکل زمین کے ساتھ برابر ہیں، زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں. اب ہم ان کو بلند کریں گے. تو ننشزها کا معنی میرے بھائی کیا ہے؟ بلند کرنا. اب اسی آیت کے اندر جو آگے جب ہم یہ سمجھ لیا کہ ننشزها کا معنی کیا ہے؟ بلند کرنا، اس کا معنی وہ بے حیائی نہیں ہے کہ جس طرح جو ہمارے ہاں لی جاتی ہے. کیا معنی ہے؟ کہ صرف شوہر سے مد مقابل آگے. اب اس کو جو ٹیکل کرنا ہے نا، مرد کو کہا گیا کہ اب ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، مارنا نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ ان سے بستر الگ کر دیں اور ساتھ میں آپ یہ کر دیں وَضْرِبُوهُنَّ، آپ انہیں پیچھے دھکیل دیں. یعنی جب وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی، آپ کے مد مقابل آ گئی، تو آپ اس کو ذرا پیچھے کر دیں، یعنی اس کے موقف سے آپ اس کو دستبردار کر دیں کہ جس لہجے کے اندر وہ ہے، جس ٹون کے اندر وہ ہے، جس طرح سے وہ آپ کے سامنے مد مقابل آئی ہے، آپ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس کو مارے نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ اسے بٹھا دیں، اسی جگہ پر آپ اسے بٹھا دیں. یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ کا معنی. لیکن قرآن مجید کے اندر تدبر نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کو قرآن کی آیات سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اندر پھر یہی ہے وہ فقہاء والی کیفیت، مارو جناب ٹنڈے سے، کوئی کہتا ہے مسواک سے مارو، کوئی کہتا ہے چھڑی سے مارو، کوئی کہتا ہے بیگم کو ہلکے سے مارو، ایسا غیر مبرح، ایسا مارو کہ آپ اس سے خون نہ آئے، ایسی روایات پیش کرتے ہیں.
حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کے مقابلے میں جو قرآن کی جو تفسیر ہے وہ ہم آیات فرقان حمید سے ہی کریں گے، اللہ کی کتاب سے ہی کریں گے۔ اب یہ ضرب کا جو معنی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ ضرب کیا ہے قرآن میں؟ کیا یہ صرف مارنے کے معنی میں آتا ہے؟ کن کن معانی کے اندر آتا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ضرب ہے یہ کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ ضرب یضرب ضربا کا معنی ہوتا ہے مارنا، ایک معنی اس کا ہے کہ آپ ماریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقراء کے لیے کہ جو زمین کے اندر محصور ہو گئے اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا، اب وہ چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تعفف کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، تو اب جاہل اور نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ امیر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سٹائل ہی ایسا دیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ایسی شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بڑا امیر آدمی، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش کہلاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کیا فرمایا؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب یہاں بھی ضرب کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ مارنا مراد نہیں ہے، یہاں پہ چلنا، سفر کرنا۔ اسی طرح ایک ضرب کا ایک معنی ہوتا ہے کسی پر چیز کو لازم کرنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان یہودیوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت، غربت، یہ ان کے اوپر مسلط کر دی ہے، یہ ان کے اوپر لازم کر دی ہے، یہ کہ یہ لوگ ایک ذلت اور مسکنت کے اندر رہیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، آج بھی دنیا بھر کے یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر ایک ایسا جال بنا دیا ہے کہ اپنی سمجھداری کے ساتھ دنیا کے دیگر اقوام کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا کر اپنا دھونس جما رہے ہیں، ورنہ ان کی حقیقت میں کوئی دھونس نہیں چل سکتی ہے۔ اچھا، تیسرا جو معنی ہے ضرب کا وہ تلوار کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ مارنے میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 12 اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، کہ ان مشرکین کو میدان جنگ کے اندر آپ ان کی گردنوں کے اوپر ماریں۔ میدان کے اندر یہی تعلیمات ہے، میدان کے اندر پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ انفال کی آیت نمبر 12، تو یہاں پر مارنا مراد ہے۔ چوتھا معنی اس کا ہے مثال بیان کرنا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی۔ اسی طرح عنکبوت کی آیت نمبر 43 ہے نضربها للناس، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک معنی اس کا بیان کرنا بھی آتا ہے، ایک معنی اس کا یعنی وصف بیان کرنا۔ اسی طرح بیان کا لفظ بھی، بیان کا معنی بھی ہے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ، کہ ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی۔ تو مثال بیان کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے۔ اسی طرح نیند بھی اس کا معنی آتا ہے ضرب کا، صرف مارنا مراد نہیں ہے۔ فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، سورہ کہف کی آیت نمبر 11، یعنی ہم نے ان کے کانوں کو سلا دیا، نیند طاری کر دی ہم نے ان کے کانوں کے اوپر۔ اسی طرح مثل کے معنی میں بھی آتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے ایک کلمہ طیبہ کی، ایک اچھی بات کی، کہ جس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی جیسی ہے، کہ جس کی اصل، جس کی جڑ وہ زمین کی گہرائیوں کے اندر ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی جو شاخیں وہ آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یعنی اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24۔ اسی طرح ضرب کا ایک معنی کسی سے اعراض کرنا ہوتا ہے، منہ پھیرنا ہوتا ہے۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 ہے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو؟ یعنی یہ استفہام ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ أَفَنَضْرِبُ، کیا ہم تم سے اعراض کر لیں، روک دیں؟ تو یہ قرآن مجید کے اندر مختلف معانی کے لیے یہ ضرب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو سورہ نساء کی صورت نمبر 4 کی آیت نمبر 34 ہے
واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اس سے مراد کیا ہے کہ اگر خاتون وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ سے اختلاف کر رہی ہے، اختلاف بھی اس لہجے کے اندر کر رہی ہے کہ غصے میں آ گئی، کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ نے اسے واپس اس جگہ پر واضربوہن، آپ نے اسے بٹھا دینا ہے، آپ نے اسے روک دینا ہے، آپ نے اسے مارنا نہیں ہے، یعنی اس موقف سے اسے دستبردار کرا دیں. جس طرح کہ یہاں میں نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی، قرآن مجید کے اندر دیگر معنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں مارنے کا ہے، اور کچھ مستشرقین بھی، کچھ ملحدین بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن میں کسی جگہ پر بھی شوہروں کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ بیگمات کو ماریں، ان پر ہاتھ اٹھائیں، ان کو زد و کوب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.